رات کا وقت، دہشت خیز سناٹا، بھیانک اندھیرا، خوف و حیبت میں ڈوبا ہوا ماحول اور آغوش مادر کی تازہ بچھڑی ہوئی دو ننھی جانیں، نہ ہاتھ میں عقل و شعور کا چراغ، نہ ساتھ میں کوئی رفیق و رہبر۔ تھوڑی دور چل کر راستہ بھول گئے۔ ہائے رے گردش ایام، کل تک جن لاڈلوں کا قدم پھولوں کی سیج پر تھا، آج انہی کی راہ میں کانٹوں کی برچھیاں کھڑی تھیں۔ جو اپنے نانا جان کے مزار تک بھی باپ کی انگلیوں کا سہارا لیے بغیر نہیں جا سکتے تھے، وہ آج تنہا دشت غربت میں بھٹکتے پھر رہے تھے۔ کبھی سفر کی عادت نہیں تھی، چلتے چلتے گر پڑتے، قدم قدم پر ٹھوکر لگتی، تلووں میں کانٹے چبھتے تو اف کر کے بیٹھ جاتے۔ ہوا سنسناتی تو دہشت سے کانپنے لگتے، پتے کھڑکتے تو ننھا سا کلیجہ سہم جاتا، درندوں کی آواز آتی تو چونک کر ایک دوسرے سے لپٹ جاتے، ڈر لگتا تو ٹھٹک جاتے، پھر چلنے لگتے۔ کبھی بلک بلک کر ماں کو یاد کرتے، کبھی مچل مچل کر باپ کو آواز دیتے، کبھی حیرانی کے عالم میں ایک دوسرے کا منہ تکتے اور کبھی ڈبڈباتی آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھتے۔ جب تک پاؤں میں سکت رہی اسی کیفیت کے ساتھ چلتے رہے۔ جب مایوس ہو گئے تو ایک جگہ تھک کر بیٹھ گئے۔ ذرا تقدیر کا تماشا دیکھیے کہ رات کا پچھلا پہر تھا، ڈھلتی ہوئی چاندنی ہر طرف بکھر گئی تھی۔ ابن زیاد کی پولیس کا ایک دستہ جوان بچوں کی تلاش میں نکلا تھا، گشت کرتا ہوا ٹھیک وہیں پر آ کر رکا۔ جوں ہی بچوں کی نظر پڑی، قریب آیا اور دریافت کیا، تم کون ہو؟ بچوں نے یہ سمجھ کر کہ یتیموں کے ساتھ ہر شخص کو ہمدردی ہوتی ہے، اپنا سارا حال صاف صاف بیان کر دیا۔ ہائے رے بچپن کی معصومیت! ان بھولے بھالے نونہالوں کو کیا خبر تھی کہ وہ خون کے پیاسوں کو اپنا پتہ دے رہے ہیں۔ یہ معلوم ہونے کے بعد کہ یہی حضرت مسلم کے دونوں بچے ہیں، جلادوں نے انہیں گرفتار کر لیا، مشکیں کسیں اور گھسیٹتے ہوئے اپنے ہمراہ لے چلے۔ یہ دردناک منظر دیکھ کر ڈوبتے ہوئے تاروں کی آنکھیں جھپک گئیں، چاند کا چہرہ فق ہو گیا۔ شدت کرب سے ابن عقیل کے یتیم بچے بلبلا اٹھے اور دل ہلا دینے والی ایک فریاد صحرا میں گونجی، ہم بن باپ کے بچے ہیں، ہماری یتیمی پر رحم کرو۔ رات بھر چلتے چلتے پاؤں میں چھالے پڑ گئے، ہماری مشکیں کھول دو، اب اذیت برداشت کرنے کی سکت باقی نہیں ہے۔ نانا جان کا واسطہ، ہمارے گھائل جسم پر ترس کھاؤ، سنسان جنگل میں یتیموں کی فریاد سن لو۔ اس نالے درد سے دھرتی کا کلیجہ ہل گیا، لیکن سنگ دل اشقیاء ذرا بھی متاثر نہیں ہوئے۔ ترس کھانے کے بجائے ظالموں نے فرتے غضب میں پھول جیسے رخساروں پر تماچا مارتے ہوئے سخت لب و لہجے میں جواب دیا، تمہاری تلاش میں کئی دن سے آنکھوں کی نیند اڑ گئی ہے، کھانا پینا حرام ہو گیا ہے اور تم راہ فرار اختیار کرنے کے لیے جنگل جنگل چھپتے پھر رہے ہو۔ جب تک تم کیفر کردار کو نہیں پہنچ جاتے، تم پر کوئی رحم نہیں کیا جائے گا۔ تماچوں کی ضرب سے نور کے سانچے میں ڈھلی ہوئی صورتیں ماند پڑ گئیں، چہرے پر انگلیوں کے نشانات ابھر آئے۔ رونے کی بھی اجازت نہیں تھی کہ دل کا بوجھ ہلکا ہوتا۔ ایک گرفتار پنچھی کی طرح سسکتے، لرزتے، کانپتے، سر جھکائے، شکنجے میں کسے قدم قدم پر جفاکاروں کے ظلم و ستم کی چوٹ کھاتے رہے۔ امید کا چراغ گل ہو چکا تھا، دل کی آس ٹوٹ چکی تھی، سب کو آواز دے کر تھک چکے تھے، کہیں سے کوئی چارہ گر نہیں آیا۔ بالآخر ننھا سا دل مایوسیوں کے ساتھ اتاہ ساگر میں ڈوب گیا۔ اب موت کا بھیانک سایہ دن کے اجالے میں نظر آ رہا تھا۔ اسی عالم یاس میں وہ کشاں کشاں کوفے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اپنے مستقر پر پہنچ کر سپاہیوں نے ابن زیاد کو خبر دی۔ حکم ہوا کہ بچوں کو قید خانے میں ڈال دیا جائے۔
اور جب تک دمشق سے کوئی اطلاع نہیں آ جاتی ان پر کڑی نگرانی رکھی جائے۔ حکومت کے سپاہی ابن زیاد کی ہدایت کے مطابق دونوں بچوں کو داروغہ جیل کے حوالے کر کے چلے گئے۔ داروغہ نہایت شریف النفس اور جانثار اہل بیت تھا۔ اس نے نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ ہاشمی شہزادوں کی راحت و آسائش کا اہتمام کیا۔ رات کا دوسرا پہر شروع ہوتے ہی اس نے اپنی جان پر کھیل کر دونوں بچوں کو جیل سے باہر نکالا اور اپنی حفاظت میں قادسیہ جانے والی سڑک پر انہیں پہنچا کر ایک انگوٹھی دی اور اپنے بھائی کا پتہ بتاتے ہوئے کہا، قادسیہ پہنچ کر تم اس سے ملاقات کرنا اور بطور نشانی یہ انگوٹھی دکھانا، وہ بحفاظت تمہیں تمام مدینہ پہنچا دے گا۔ یہ کہہ کر اس نے ڈبڈباتی ہوئی آنکھوں سے بچوں کو رخصت کیا۔ قادسیہ کی طرف جانے والا کارواں کچھ ہی دور تیار کھڑا تھا۔ بچے بے تحاشا اس کی طرف دوڑے، لیکن نوشتہ تقدیر نے پھر یہاں اپنا کرشمہ دکھایا۔ پھر گھٹا کی اوٹ سے نکلا ہوا سورج گہنا گیا۔ پھر مدینے کے ان ننھے مسافروں کو دشت غربت کی بلاؤں نے آ کے گھیر لیا۔ پھر کچھ دور چل کر راستہ بھٹک گئے اور قافلہ نظر سے اوجھل ہو گیا۔